مکافات عمل۔ ٹائٹل: نفرتوں کے باغ میں محبت کا پھول۔ سب ٹائٹل: صبر۔ اچھا کیا کھانا ہے میری جان؟ کیفی آئینے کے سامنے کھڑا اپنی ہم سفر اینا دل سے پوچھ رہا تھا۔ اینا کچھ ناراض سی تھی۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، بس مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ کیفی مسکرایا۔ سچ میں چھوڑ دوں اکیلا؟ اینا خاموش رہی۔ کیفی نے اینا کی طرف دیکھا۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، چھوڑ دوں اکیلا آپ کو؟ اینا نظر جھکائے اپنے دوپٹے کے ہاتھوں میں پکڑے مسل رہی تھی۔ کیفی کمرے سے باہر جانے لگا۔ اینا دل نے کہا۔ کیفی کو جاتے ہوئے دیکھا تو من میں باتیں کرنے لگی۔ بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، خوش رکھوں گا، کبھی رونے نہیں دوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ ابھی شادی کو 6 مہینے ہی گزرے ہیں، میری پرواہ کرنا چھوڑ دی۔ غصے سے اٹھی کچن میں چلی گئی۔ ساس نے آواز دی، او اینا! اینا چولہے کے پاس کھڑی اونچی آواز میں بولی، جی خالہ، کوئی کام ہے کیا؟ ساس نے آواز دی، میری بات سن یہاں آ کر۔ اینا پاس گئی، جی خالہ۔ ساس کہنے لگی، یوں کر میرے لیے کھیر بنا دے، اور ہاں میٹھا ذرا کم رکھنا، اچھی طرح پکانا۔ کھیر سے پہلے میرے لیے ایک کپ چائے بنا دے۔ اینا سر جھکائے، ٹھیک ہے خالہ۔ کچن میں چلی گئی۔ مجھے تو جیسے مشین سمجھ رکھا ہے نا، اینا یہ بنا دو، اینا وہ بنا دو۔ ابھی دیور آ جائے گا، وہ فرمائش کرے گا، پھر سسر کی فرمائش، اور بعد میں سب مجھے باتیں سنائیں گے۔ اینا نے کھانا بنایا، سب کو کھانا دیا۔ کیفی بھی کھانے کے ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ کیفی نے آواز دی، اینا پانی دینا۔ اینا خاموشی سے پانی کا گلاس سامنے رکھا اور پاس کھڑی ہو گئی۔ کیفی شرارت کرتے ہوئے بولا، اینا کھانا بنانا سیکھ لو، تم کو کھانا بھی بنانا نہیں آتا۔ اینا نے سامنے سے کھانے کی پلیٹ اٹھا لی۔ ساس نے جب یہ دیکھا تو غصہ کرنے لگی، تم کو شرم نہیں آئی؟ سامنے سے کھانا اٹھاتے ہوئے، کتنی بدتمیز لڑکی ہو تم۔ کیفی اور اینا میں تو محبت کی لڑائی تھی، لیکن ساس نے بہت باتیں سنائی اینا کو۔ اینا خاموش تھی، غصے سے کمرے میں چلی گئی۔ کیفی ہنسنے لگا، امی میں تو مذاق کر رہا تھا اینا سے، آپ نے اس بیچاری کو اتنا ڈانٹ دیا۔ ماں غصے سے بولی، یہ تماشے اس گھر میں نہیں چلیں گے، اور خبردار اتنا سر پہ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اس سے۔ اینا کمرے میں لیٹی ہوئی تھی جا کر، کیفی پاس آ کر بیٹھا۔ اینا میرے اینا دل کو کیا ہوا؟ اینا کروٹ لیٹے لیٹے ہوئی تھی۔ کیفی نے ماتھے پر بوسہ کیا، ارے مذاق کر رہا تھا، تم کو پتہ تو ہے میری عادت کا، میں مذاق کرتا ہوں۔ تم ناراض نہ ہوا کرو مجھ سے، جب ناراض ہوتی ہوں نا تو یوں لگتا ہے یہ دنیا اندھیر نگری ہے۔ تم میرا عشق ہو، میری طرف دیکھو۔ اینا کا چہرہ اپنی ہاتھوں میں بھرا، اینا دل، تمہاری ناراضگی میری جان نکال دیتی ہے۔ میں جانتا ہوں تم سارا دن بہت کام کرتی ہو، اکیلے پورے گھر کو سنبھالا ہوا ہے۔ تم گول گپے مانگ رہی تھی نا، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ چلو اٹھو، میرے آنے تک خود کو سنبھال لو، دیکھو تو صحیح کیا حالت بنائی ہوئی ہے۔ اینا نے کیفی کی آنکھوں میں دیکھا، کیفی مجھے کچھ نہیں کھانا، نہ مجھے کچھ چاہیے، بس آپ مجھے اگنور نہ کیا کریں، مجھے وقت دیا کریں، میں ہر کانٹوں سے گزر جاؤں گی اگر آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوا تو۔ کیفی مسکرایا، میرا ہاتھ ہمیشہ میری جان تمہارے ہاتھ میں رہے گا۔ چلو اب اٹھو، منہ ہاتھ دھو لو، میں بس 20 منٹ میں آتا ہوں۔ کیفی گول گپے لے کر آیا، کچن میں گیا، گول گپے پلیٹ میں ڈال رہا تھا کہ ماں کچن میں آئی۔ کیفی، یہ کیا تماشا بنایا ہوا تم لوگوں نے؟ کیا گھر میں کھانا نہیں بنا ہوا جو اس چڑیل کے لیے گند لے کر آئے ہو؟ کیفی بولا، امی وہ کون سا کچھ مانگتی ہے، اگر بیچاری کا دل کر رہا تھا کھانے کا لے آیا تو اس میں غصہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ ماں غصے سے بولی، اس کا زیادہ دل کرتا ہے چسکے لگانے کا، اس گھر میں تماشے نہیں چلیں گے، فرمائشیں ہی ختم نہیں ہوتی کمبخت کی۔ ماں نے غصے سے ہاتھ مارا، سب کچھ نیچے گرا دیا۔ آج کے بعد اس گھر میں یہ سب تماشے نہ ہوں، جو گھر میں پکا ہے بس وہی کھائیں گے سب۔ کیفی ماں کے سامنے بے بس ہو گیا، وہ کیا کہتا ماں کو؟ اینا کمرے میں بیٹھی انتظار کر رہی تھی۔ اتنے میں کیفی کمرے میں آیا۔ اینا نے دیکھا چہرہ اٹھا ہوا سا تھا۔ اینا نے پوچھا، کیفی کیا ہوا آپ کو؟ کیفی پیار سے بولا، اینا میرے پاس آؤ۔ اینا کے پاس بیٹھا، اینا کو سینے سے لگایا۔ اینا سینے پہ سر رکھ کے، کیفی آپ تو گول گپے لینے گئے تھے نا؟ کیفی سمجھانے لگا، اینا میرے امی ابو ذرا پرانے خیالات کے ہیں، وہ اگر کبھی کچھ سخت الفاظ کہہ جائیں تو درگزر کر جانا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں آہستہ آہستہ امی ابو کو سمجھاؤں گا، وہ اپنی تلخیاں کم کر لیں گے۔ اینا آہستہ سے بولی، کیفی میری جان، آپ کی محبت بس میرے لیے کبھی ختم نہ ہو، آپ اپنی محبت کا سایہ مجھ پر رکھنا، کتنی بھی مشکل سفر ہو میں طے کر لوں گی۔ کیفی نے ماتھے پر بوسہ کیا، اینا تم روح ہو نا میری، میں تو اپنی اینا کے سانس میں سانس لوں گا۔ اینا میری جان، تم کو بھوک لگی ہے، میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ اینا نے منع کر دیا، کیفی آپ نہ جائیں، میں خود جاتی ہوں، امی دیکھیں گی تو پھر غصہ کریں گی۔ اینا کمرے سے باہر گئی۔
کچن کی طرف جا رہی تھی کہ سسر نے آواز دی، اینا ادھر آؤ۔ اینا پاس گئی۔ جی انکل۔ سسر نے کہا میری ٹانگیں دبا دو۔ اینا حیران تھی۔ انکل میں کھانا کھانے لگی ہوں، کیفی کو بھیجتی ہوں، وہ آپ کی ٹانگیں دبا دیتے ہیں۔ سسر نے کہا تم ہی دبا دو، تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہیں کیا؟ اینا خاموش ہو گئی۔ لیکن انکل۔ اینا پاس بیٹھ گئی، ٹانگیں دبانے لگی۔ 1 گھنٹہ گزر گیا دباتے ہوئے۔ ادھر کیفی سارے دن کا تھکا ہارا تھا، وہ سو گیا۔ رات کے 11 بج گئے۔ اینا نے کہا انکل اب میں سو جاؤں جا کر، لیکن سسر نے کہا میرا سر بھی دبا دو۔ اینا بولی انکل اب میں خود تھک گئی ہوں۔ اتنا کہہ کر اینا چلی گئی بنا کچھ کھائے، کمرے میں چلی گئی۔ کیفی سو چکا تھا، پاس لیٹی جا کر۔ کیفی آفس کے لیے ریڈی ہوا، جانے لگا تو سسر نے اینا کو آواز دی، ادھر آؤ ذرا میرا سر دبا دو۔ اینا غصے سے بولی کیفی جائیں انکل کا سر دبا کے آئیں۔ کیفی مسکرا کر بولا ہاں میں دبا دیتا ہوں۔ کیفی جب باپ کے پاس گیا تو باپ نے کہا میں نے بہو کو کہا ہے تم جاؤ کام پہ۔ کیفی پیار سے بولا ابا آپ کا سر دبا کر چلا جاتا ہوں۔ باپ گالیاں دینے لگا، تم بیوی کے غلام نہ بنو، وہ کوئی دوسری دنیا سے آئی ہے، اسے بھیجو، وہی دبائے گی۔ کیفی حیرانگی میں بولا ابا صبح صبح یہ کیا ہے؟ اینا بھی سامنے کھڑی تھی، ساز دی۔ سسر نے بہت گندی زبان استعمال کیا اینا کے لیے، ایک ایک لفظ دل میں تیر کی طرح پیوست ہو رہا تھا۔ اینا کو پہلی بار کوئی مرد یوں اتنی گندی گالیاں دے رہا تھا۔ کیفی نے سمجھانا چاہا ابا آپ کو ایسی باتیں کرنا زیب نہیں دیتا۔ ساز ہی بول اٹھی باپ کی عمر کا ہے بڈھا، اگر سر دبا دیتی ہے تو کیا جاتا ہے اس کا، لیکن وہ اپنے غرور میں رہتی ہے، ہم تم کو اپنا مانتی ہی نہیں، باپ سمجھ کر سر دبا دیتی۔ کیفی بولا امی وہ ناشتہ بنا رہی ہے، آپ دبا دیں ابا کا سر، میں دبا دیتا ہوں، اینا ہی کیوں؟ بہت جھگڑا ہوا۔ اینا پڑھی لکھی لڑکی تھی، خاموش رہی۔ کیفی آفس چلا گیا۔ سسر نے بہت بے عزت کیا اینا کو، ساس بھی گالیاں دیتی رہی، ہمارے پتر کو ہم سے دور کر رہی ہے چڑیل منحوس۔ اینا خاموش رہی۔ رات کو کیفی گھر آیا، کیفی کو بتانے لگی آپ کے امی ابو نے مجھے سارا دن بہت ذلیل کیا، اتنی گندی گالیاں دی ہیں کیفی میں پاگل ہو جاؤں گی، آپ امی ابو سے بات کریں۔ کیفی بس معاملے کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ کیفی نے پیار سے سمجھایا تم پریشان نہ ہو، ایسا کرو ابو کو دبا دیا کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ اینا کا ہاتھ تھاما، اپنے سینے پر رکھا، میری خاطر، میرے لیے، اپنے گھر میں سکون چاہتے ہیں، تم ابو کو سر دبا دیا کرو۔ اینا نے مسکرا کر کہا آپ میرے ساتھ ہیں تو میں آپ کی ہر بات پہ سجدہ کروں گی، آپ کی خوشی میں ہی میری مسکراہٹ ہے، جیسا آپ کہیں گے، لیکن ابو گندی گالیاں دیتے ہیں نا تو مجھے بہت عجیب لگتا ہے۔ کیفی پیار سے بولا سن لیا کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ وقت گزرنے لگا، اینا ماں بننے والی تھی۔ اب ساس نے ورد کرنا شروع کر دیا، بیٹا ہی چاہیے، بیٹا ہی پیدا کرنا ہے تم نے۔ اینا کو ساس کے الفاظ سن کر بہت عجیب لگتا تھا۔ اینا نے کیفی سے کہا امی ایسا کیوں کہتی ہیں، بیٹا ہی چاہیے، میرے ہاتھ میں کیا ہے بھلا، یہ تو اللہ کی رضا ہے نا۔ ساس سسر پاس بیٹھے تھے۔ اینا نے کیفی سے کہا ڈاکٹر کہتے ہیں خوراک بہتر کرو، مجھے آپ کچھ فروٹ لا دو اور دودھ بھی لا دیا کرو۔ ساس نے سنا تو غصے سے بولی ہمارے پاس اتنے فضول پیسے نہیں ہیں فروٹ اور دودھ کے، اور خبردار تو کچھ لے کر آیا، اس کے لیے تو پیسے جمع کر، تیرے چھوٹے بھائی کو دبئی بھیجنا ہے، بھائی کی فکر کر، یہ مر نہیں جائے گی فروٹ نہیں کھائے گی تو۔ اینا کی حالت نازک تھی، لیکن ساس سسر نہ جانے کیوں زہر اگلتے تھے اس کے خلاف۔ وہ تو بیچاری رشتہ نبھانا چاہتی تھی، لیکن ساس سسر نے جتنا کر سکتے تھے اینا کو بے عزت کرتے، تکلیف دیتے۔ شوہر سب کچھ دیکھ کر خاموش رہتا۔ بارش کا موسم تھا، بہت تیز ہوا چل رہی تھی۔ اینا کے آنکھوں کے گر سیاہ حلقے آنسو بہتے ہوئے بالکونی میں کھڑی تھی۔ وہ سوچ میں گم تھی، ایسا کیا گناہ ہو گیا کہ مجھے اتنی اذیت دی جاتی ہے، ساس سسر اتنی نفرت کرتے ہیں مجھ سے، میں تو تہجد گزار لڑکی، مجھے اتنی گندی گالیاں دی جاتی ہیں، میری پاکیزگی پہ الفاظ داغے جاتے ہیں، اور کیفی خاموش رہتا ہے۔ کیفی نے آواز دی اینا کہاں ہو میری جان؟ اینا نے آنسو صاف کیے، تیز ہوا چل رہی تھی، بال ہوا پہ چہرے پہ خوشبو بکھیر رہے تھے۔ کیفی پاس آیا، اداس ہو میری جان؟ اینا بارش کے گرتے ہوئے خطوں کو محسوس کر رہی تھی۔ کیفی نے ہاتھ تھاما، نہ ہوا کرو اداس میری جان، میں جانتا ہوں امی ابو غلط کرتے ہیں، لیکن میرے ماں باپ ہیں، میں ان سے کیا کہوں۔ اینا خاموش رہی۔ کیفی نے ماتھے پہ بوسہ لیا، اینا میں تمہارے ساتھ ہوں، میں جانتا ہوں تم میری وجہ سے سب کچھ برداشت کرتی ہو، میری وجہ سے سب تلخیاں سہتی ہو، میری جان یہ مشکل وقت ہے، امی ابو ایک دن تم کو اپنا ہی لیں گے، تم ایسا کرنا، امی ابو کی خدمت کیا کرو، وہ جیسا کہیں کر لیا کرو، ہم دونوں سکون چاہتے ہیں، ہم دونوں کو قربانی دینا ہوگی۔ اینا نے روتے ہوئے کیفی کے سینے سے لگ گئی۔ کیفی امی ابو مجھے نہ جانے کیوں اتنا برا سمجھتے ہیں۔ صبح ہوئی، اینا نے سب کے لیے کھانا بنایا، گھر کے کام کیے، پھر ساس کے پاس گئی۔ امی آپ کو اچھا نہیں لگتا کیفی مجھے الگ میں خرچہ دے،
تو امی میں آپ سے کیفی سے خرچہ نہیں لیا کروں گی، جسے آپ کہیں گی ویسا ہی کیا کروں گی۔ ساس حیران تھی، اسے کیا ہوا ہے؟ آج سے آپ میری خالہ نہیں امی ہیں۔ ساس حیران تھی، من میں سوچنے لگی یہ ضرور اس کی کوئی چال ہوگی۔ امی آپ کے بالوں میں کلر لگا دوں؟ آپ کے بال سفید ہو چکے ہیں، یا مہندی لگا دوں؟ ساس نے جھوٹی مسکراہٹ سے کہا، نہیں نہیں بیٹی رہنے دو۔ پھر سسر کے پاس گئی، ابو آپ بتائیں آپ کے لیے کھانے میں کیا بناؤں؟ آج بھنڈی شوق سے کھاتے ہیں، وہ بنا دوں؟ سسر بھی حیران تھا۔ گرمی کا موسم تھا، اینا نے ہر ممکن کوشش کی ساس سسر کا دل جیتنے کی۔ پھر جب بچے کی پیدائش کا وقت نزدیک تھا تو اینا نے کہا، امی مجھے بہت گرمی لگتی ہے، ایک ایئر کولر ہی لگوا دیں میرے کمرے میں۔ ساس نے اینا کی طرف دیکھا، فضول پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، تم کو زیادہ گرمی لگتی ہے؟ زیادہ گرمی لگتی ہے تو اپنے باپ کے گھر چلی جاؤ۔ اینا کا دل تو جیسے چھلنی ہو گیا، بولی، امی آپ لوگ کیسے پتھر دل انسان ہیں، آپ کے پاؤں دھو کر بھی پیے ہیں لیکن آپ نے زہر اگلنا نہیں چھوڑا۔ میں نے صرف ایئر کولر کا کہا ہے، آپ نے مجھے بے عزت کر دیا، آخر کتنا برداشت کروں؟ سسر پاس بیٹھا تھا، یہ سن کر گالیاں دینے لگا، تم ہی بے غیرت عورت ہو، اپنی مطلب کی ہو، چھوٹے بڑے کا لحاظ ہی نہیں ہے۔ میں تو بہت کہا تھا رشتہ نہ کرو، لیکن یہ بوڑھی نہیں میں سنتی تھی میری بات۔ اینا بہت پریشان تھی، وہ خودکشی کر لینا چاہتی تھی۔ رات کو کیفی آیا، امی ابو نے کہا پانی بعد میں پینا، پہلے بیوی کو گھر سے نکالو۔ کیفی حیران تھا، امی ہوا کیا ہے؟ باپ بولا، اس کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، اس گھر میں یہ رہے گی یا ہم رہیں گے؟ کیفی بھی تنگ آ چکا تھا۔ کیفی نے اینا کو بازو سے پکڑا، غصے سے بولا، اینا جا اپنے امی ابو کے گھر چلی جا۔ اینا نے کیفی کے چہرے کی جانب دیکھا، کیفی غصے سے بولا، میں خود چھوڑ کر آتا ہوں تم کو۔ اینا نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اس رات بہت جھگڑا ہوا تھا، پورا محلہ اکٹھا ہو گیا تھا۔ اینا کو ماں باپ کے گھر چھوڑ کر چلا گیا کیفی۔ اینا خاموش تھی، کیا کروں میرے اللہ، میرا گناہ کیا ہے، میں نے کیا کیا، میں کس گناہ کی سزا پا رہی ہوں؟ کیفی گھر چلا گیا۔ اب امی ابو کو سکون تھا، گھر میں بالکل سکون تھا۔ ادھر اینا پریشان تھی، بچے کی پیدائش بھی نزدیک تھی۔ کیفی نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ کچھ دن گزرے، کیفی نے کوئی رابطہ نہ کیا اینا سے۔ اینا نے نہ جانے کتنے میسیجز کیے، کالز کی، لیکن کیفی کا کوئی رپلائی نہ آ رہا تھا۔ اینا کا دل پھٹنے لگا، کیفی اللہ کا واسطہ دیتی ہوں میرا فون اٹھا لو، مجھ سے ایک بار بات کر لو۔ کیفی کو میسیج کیا، کیفی آپ تو میرے بنا ایک سانس بھی نہیں لیتے تھے، اب تو 20 دن گزر گئے ہیں، آپ نے مجھ سے بات تک نہیں کی۔ کیفی مجھے آپ کی آواز سننی ہے۔ بھوکی پیاسی آنکھوں میں آنسو تھے، کیفی مجھے چھوڑ نہ دینا، میں مر جاؤں گی، بہت پیار کرتی ہوں آپ سے، آپ جیسا کہو گے کروں گی، میں آپ کے امی ابو کے سامنے سر جھکا لوں گی، مجھے لے جاؤ آ کر۔ اینا دل کے بھائی بہنوں ماں باپ سب نے کہا کیفی سے رابطہ ختم کر دو، اس کو پرواہ نہیں تو تم کو بھی اسے فون کرنے کی ضرورت نہیں۔ اینا روتے ہوئے بولی، ابو کیفی میری کل کائنات ہے، میں کیفی کے بنا مر جاؤں گی۔ کمرے میں گئی، دروازہ بند کیا، چیخ چیخ کے روتے ہوئے میسج کرنے لگی، کیفی اتنی بے رحمی مجھ سے میری جان، اتنے پتھر دل کیسے ہو گئے آپ؟ دیکھو نا آپ کی دل تڑپ رہی ہے آپ کے لیے، میری حالت دیکھ لو، اگر مر جاؤں گی میں۔ کیفی کا میسج آیا، تم میرے لیے مر چکی ہو، نہ تم میری ہو نہ تمہاری کوکھ میں پلنے والا بچہ میرا ہے، اب مجھے میسج یا کال نہ کرنا۔ اینا نے جب یہ سنا تو بے ہوش ہو گئی، کبھی اتنی نفرت، میں نے کیا گناہ کیا ہے، اتنا زہر میرے لیے؟ کیفی میرے میسج سن لو، میں آپ کی ہوں، یہ بچہ ہمارا ہے، آپ کے ماں باپ کو اچھی نہیں لگتی نا میں، اس لیے آپ ایسا کہہ رہے ہیں۔ کیفی آپ نے چھوڑا نا تو دیکھنا میں قبر میں جا کے سو جاؤں گی، پھر بلاتے رہنا مجھے، میں بھی آپ سے بات نہیں کروں گی، پاگل ہوں میں تو تمہارے ساتھ بہت جینا چاہتی ہوں، بوڑھی ہونا چاہتی ہوں تمہارے ساتھ، تم نے مجھ پہ کیا کیا الزام لگا دیے۔ کیفی آ جاؤ، اپنی آنا کو لے جاؤ آ کر۔ کیفی نے میسج کیا، میرے ماں باپ سے معافی مانگنی ہوگی۔ اینا دل پیار سے بولی، میں پاؤں چوم لوں گی امی ابو کے، بس مجھے لے جاؤ آ کر۔ کیفی میں خود آ جاتی ہوں، چلا کر بولی، امی کیفی کہہ رہا ہے امی ابو سے معافی مانگ لو تو آ جاؤ، میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ باپ بولا، ہم کو یوں بے عزت نہ کرو، وہ لینے آئے تو تم جاؤ گی ورنہ ہم اجازت نہیں دیں گے، اور ہاں اگر مرضی سے گئی تو ہم تمہارے لیے مر گئے۔ اینا کا سر چکرانے لگا، وہ بے ہوش ہو کے گر گئی۔ اینا کی آنکھیں سوج چکی تھی، وہ بے حال سی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا حالت بہت نازک ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا۔ اینا ہر سانس کے ساتھ بے ہوشی میں کیفی کو آواز دے رہی تھی، میں معافی مانگ لوں گی، کچھ نہیں بولوں گی، کیفی میرا ہاتھ نہ چھوڑنا، میں نہیں کھونا چاہتی تم کو، کیفی آ جاؤ، تمہاری اینا تھک گئی ہے، کیفی مر جاؤں گی میں۔ اینا کی بہن نے کیفی کو میسج کیا، بھائی اینا آپی زندگی اور موت کی آخری جنگ لڑ رہی ہیں، آخری بار اینا آپی کو دیکھ لو آ کر، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں اینا آپی نہیں بچے گی۔
कैफ़ी अम्मी अब्बू के पास बैठा हुआ था। चीख कर बोला, आप खुश हो जाएं, मैं ऐना की लाश लेने जा रहा हूँ, और अगर मेरी ऐना को कुछ हुआ तो मैं भी खुद को ख़त्म कर लूँगा। आप लोगों की नफ़रत ने ऐना को पागल बना दिया। आखिर इसका कसूर क्या था? अम्मी, आपने इतना इतना दर्द दिया, वो सहते सहते टूट गई। और अब्बू इसको इतना गलत बोलते थे, मैं खामोश रहता था। मेरे रिश्ते का भरम रखते रखते थक गया। वो भी किसी की बेटी है अब्बू, जैसे आपकी 4 बेटियां हैं। अम्मी, आपके दिल में इसके लिए इतनी नफरत क्यों थी? आपने क्या कुछ नहीं किया उस बेचारी के साथ। अम्मी अब्बू, ये घर, ये खुशियाँ आपको सलामत हो। आज से मैं आपके लिए मर गया, आप मेरे लिए। मैं थक गया हूँ इस बेगुनाह को सज़ा देते देते। वो मौत से जंग लड़ रही है। अगर उसे कुछ हो गया तो क़यामत के दिन आप लोगों से ज़रूर पूछूंगा। रोते हुए अस्पताल की जानिब चल दिया। ऐना दिल बेहोश थी। डॉक्टर ने उम्मीद छोड़ दी। हार्ट बीट बहुत धीमी हो गई थी। कैफ़ी दौड़ता हुआ अस्पताल में दाखिल हुआ। ऐना, मेरी ऐना कहाँ है? हाय, मोहब्बत ने पुकारा था। मोहब्बत की आवाज़ तो ज़िंदगी अदा करती है। डॉक्टर्स ने रोकने की कोशिश की, लेकिन कैफ़ी ने पाँव पकड़ लिए। मुझे मेरी ऐना के पास जाने दें। वो दुनिया से बेखबर मौत के बहुत करीब थी। कैफ़ी पास गया। जैसे ही कैफ़ी ने ऐना का हाथ अपने हाथ में लिया, बेहोशी में ही आँख से आंसू मोती बनकर बहने लगे। हाय, मौत की आगोश में भी उसने अपनी मोहब्बत के हाथों की गर्मी को महसूस कर लिया था। बेहोशी में भी कैफ़ी का हाथ थामना उसे शफा बख्श रहा था। दिल की धड़कन नॉर्मल होने लगी। ऑपरेशन हुआ। अल्लाह पाक ने बेटा अदा किया। ऐना दिल बेहोश थी। कैफ़ी बेटे को सीने से लगाए दुआ मांग रहा था, अल्लाह पाक, मेरी ऐना को सलामत रखना। कुछ घंटे गुजर गए। ऐना के होंठ हिले। आवाज़ आई, कैफ़ी। कैफ़ी पास बैठा था, माथे पे बोसा किया। मेरी ऐना, तुमने मुझे आवाज़ दी, देखो तुम्हारा कैफ़ी तुम्हारे सामने है। ये देखो, मैं तुम्हारे पास हूँ। ऐना ने आंखें खोली, सामने कैफ़ी था। ऐना ने कैफ़ी को देखा, बाहें फैला ली, आंखों से इशारा किया। कैफ़ी ने ऐना को सीने से लगा लिया। आई लव यू मेरी जान। ऐना की आंखों में आंसू थे। दूर ना जाना मुझसे। कैफ़ी ने ऐना के आंसुओं पर भरोसा किया। पागल, सब दर्द भूल जाओ। अब मैं हक और सच का साथ दूंगा। छोड़ आया हूँ नफरत और माँ बाप को। इनको नफरत की दुनिया मुबारक हो। अब मैं अपनी ऐना के साथ सांस में सांस लूँगा। बेटा रोने लगा। कैफ़ी ने बेटा ऐना की गोद में रखा। ऐना चूमने लगी। हमारा बेटा। कैफ़ी मुस्कुराकर बोला, ऐना बस जल्दी से ठीक हो जाओ, हम घर चलेंगे। इतने में सास ससुर भी आ गए। सर झुकाए कैफ़ी ऐना के सामने खड़ा हो गया। अम्मी आबू, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं प्यार से बोली, बेटा हम गलत थे, हम अपनी नफरत में रिश्तों को निभाना भूल गए थे। ऐना आज से हमारी बेटी है। सास ससुर आगे बढ़े। ऐना के माथे पे बोसा किया। ऐना जैसे पत्थर से जीने लगी हो। ऐना जैसे फिर से जीने लगी हो। घर चले गए। ऐना बोली, गोलगप्पे ला दो ना कैफ़ी। कैफ़ी ने बाहर देखा, बारिश बहुत तेज़ थी। पागल, बारिश बहुत तेज़ है। ऐना मुस्कुराई, ला दो ना कंजूस। कैफ़ी बोला, ठीक है, फिर 1000 रुपये दो। ऐना दिल मुंह बनाकर बोली, कितने कंजूस हैं आप, मेरे पास पैसे नहीं हैं। इतने में सास आई। क्या हुआ मेरे बच्चों? ऐना बोली, अम्मी इनको कह रही हूँ गोलगप्पे ला दो। सास मुस्कुराई, हाय सदके, जा बच्चा ला दे मेरी बेटी को। सास पोते को गोद में लिए दूसरे कमरे में चली गई। कैफ़ी अपने हाथ से ऐना को गोलगप्पे खिला रहा था। ज़िंदगी का मोहब्बत भरा रुख कितना खूबसूरत होता है। मैं हर मर्द को कहती हूँ, माँ बाप का हक अदा करते करते किसी की बेटी जो आपकी बीवी बनकर आपके सहारे आपके साथ आपके घर आई है, कहीं उस पर जुल्म के पहाड़ ना गिरा देना। हर औरत को इतना कहूँगी कि सास ससुर को माँ बाप का रुतबा दें, इनका एहतराम करें। अपना घर बसाने में छोटी छोटी कुर्बानियाँ देनी पड़े तो दे दें। शौहर का हाथ थामे रखें। हल्क लहजे सब्र से सुन लिया करें। और हर मर्द अपनी बीवी के हकूक़ ज़रूर अदा करें। माँ बाप की सुन लिया करें, लेकिन माँ बाप अगर नाजायज़ करें तो हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें। किसी की बेटी बहन को ज़िंदा लाश ना बना दिया करें, वरना ऐसी क़यामत गुजरेगी आप पर कि दुनिया हिला कर रख देगी। मोहब्बत बांटना सीखें, रिश्ते निभाना सीखें।